کیا جلدی ہے، کیا چل رہا ہے؟ بس شباز شریف صاحب کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور اشاروں پہ چلتے ہیں، اور ان کے کوئی ہاکس نہیں ہے مسلم لیگ نون میں. تو یہ تو اب شریف خاندان کے سب سے کلوز ہیں نجم سیٹھی صاحب، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. اور وہ شیخ رشید صاحب ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ منور ظریف کی فلم میں ایک ڈائلاگ تھا کہ مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ شریف خاندان کا بھی یہی ہے کہ سانو آنکھیں لگن دا شوق ہے. اس پہ تو بہرحال بات کرتے ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تحریک لبیک کے جو وکیل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں احسان اللہ عارف، ان کا آج آپ نے بیان دیکھا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 شہداء کے ثبوت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں. یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہے، بہت بڑا انکشاف ہے. اور انہوں نے اس کے علاوہ وہ جو سید حشمت اللہ شاید نام انہوں نے بتایا ہے ایک شہید کا، ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت دردناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہر صورت میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. میں بلکہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، یہ فیاض شاہ ہیں، یہ فیاض شاہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے ٹویٹر کے اوپر. تو فیاض شاہ کہتے ہیں کہ سارا انسٹاگرام لاہور میں برڈ مارکیٹ میں آپریشن کی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے، جہاں پرندوں اور بلیوں کو زندہ کچلا گیا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹیز، لبرلز اور انفلوئنسرز اس پر بات کر رہے ہیں. بات کرنے بھی چاہیے، یہ ظلم ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے نا، کہ آپ پرندہ بھی ہو، جانور بھی ہو، اس کو کچلنے کی تو اجازت نہیں ہے. لیکن فیاض شاہ کہتے ہیں لیکن یہ لوگ تب کہاں ہوتے ہیں جب ڈی چوک یا مریدکے میں لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں. کیا ان لوگوں کے نزدیک اپنے ہم وطنوں کی زندگی کی قیمت پرندوں اور کتے بلیوں جتنی بھی نہیں ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں نوٹ، میں خود ایک کیٹ پرسن ہوں، میں اس ٹویٹ میں ان بے زبانوں پر ہونے والے ظلم کو ہرگز جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میرا سوال ان لوگوں کی انسانیت کے معیار پر ہے. یہ کیسی انسانیت ہے جو جانوروں کے لیے تو ہے لیکن ہم وطنوں کے لیے نہیں ہے. بالکل فیاض شاہ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ یہ ٹویٹ کیا، تو میں نے کہا اس چیز کا ہم جو ہے وہ ضرور ذکر کریں. ویسے نا اس حوالے سے ایک انفارمیشن یہ بھی تھی کہ اسلام آباد کے اندر جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو نیچے عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ملے ایک جج صاحب سے جو کہ وہ کیسز سن رہے تھے، جو کہ ٹی ایل پی کے گرفتار لوگوں کے کیسز سے ان کو ریمانڈ دینا تھا یا ان کو جیل بھیجنا تھا یا جسمانی ریمانڈ دینا تھا. تو اس حوالے سے ایک جج صاحب نے اعتراف کیا کہ ٹی ایل پی کے ایک کارکن تھے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جانا تھا وہاں پر، ظاہر ہے اس کے والد کا جنازہ تھا، کیس لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ان کو کسی صورت میں بری نہیں کرنا یا اجازت نہیں دینی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سارا پریشر برداشت کرتے ہوئے بالآخر ان کو بری کیا ہے. یعنی کہ اس حوالے سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک کارکن کی گرفتاری ہے تو اس پر بھی جج صاحب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. بالکل. تو بس یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. باقی جہاں تک آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی ہے، 27ویں آئینی ترمیم کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف راضی اور زرداری راضی، ان کے پاس پھر راضی کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے نا. تو جب وہ دونوں راضی ہیں، نمبر گیم پورا ہے، تو پھر آپ روک تو سکتے نہیں ہیں. اور تحریک تحفظ پاکستان نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو روک تو نہیں سکتے، البتہ وہ شریف خاندان کو ایکسپوز کریں، وہ نواز شریف کو ایکسپوز کریں، وہ زرداری کو ایکسپوز کریں، وہ پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کریں، وہ ایم کیو ایم کو ایکسپوز کریں، وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو حکومتی ہیں جو ووٹ دیں گی ان کو ایکسپوز کریں اور اسٹیبلش کریں کہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کی تاریخ کی متنازع ترین جو ہے وہ ایک ترمیم ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں نا کہ پیپلز پارٹی کتنی مطلب چابی والی کھلونی جماعت ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا لیکن انہوں نے آرٹیکل 243 کی ترمیم کی منظوری دے دی. مسودہ نہیں ان کے پاس، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 243 میں کیا امینڈمنٹس آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے منظوری دے دی ان کی سی سی نے. تو یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے. اس سے بڑا، میں اب لفظ کیا یوز کروں، جھوٹ چلنے کہہ دیتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ شیریں رحمان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے 27ویں ترمیم کو سپورٹ کرنے. بھائی سی کو چھوڑیں، بھائی زرداری اور بلاول جو کرتے دھرتے ہیں پیپل، ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو سی کے پاس اختیار ہونا ہے. تو باقی ان کو حصہ بھی مل گیا. آج آپ نے حسن رضا صاحب کی خبر دیکھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی فنڈز کی تقسیم کے اوپر بھی معاہدہ طے پا گیا پنجاب میں. اب آپ اسی سے دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کو یعنی جو ووٹ دے رہی ہیں آئینی ترمیم کے اوپر، اس کے بدلے پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یار کوئی پیٹرول سستا کر دیں، ڈیزل سستے کر دیں، کوئی ہیلتھ کارڈ دے دیں، کوئی ہسپتالوں
کے اندر سہولیات دے دیں, غریبوں کو روزگار دے دیں, کوئی انڈسٹری کھول دیں, کوئی فیکٹری کھول دیں, کوئی مل کھول دیں, کوئی اسکولوں کے اندر کوئی اصلاحات لے آئیں, کوئی پرائیویٹ اسکولوں کی فیس کم کروانے کے حوالے سے کوشش کریں, کوئی سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنائیں, کوئی نوجوانوں کے بارے میں سوچیں, کوئی فضائی آلودگی کے اوپر کام کریں, کوئی موسمیاتی تبدیلی کے اوپر کام کریں, کوئی درخت لگانے کا فیصلہ کریں. کوئی ایک بھی پیپلز پارٹی نے شرط عوام کے مفاد کی نہیں رکھی. وہ کیا لے رہے ہیں؟ پنجاب میں فنڈز. اور وہ فنڈز کس لیے لے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں لے رہے کہ وہاں پہ لگیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. فنڈز اس لیے لے رہے ہیں. ادھر وہ اے جے کے کی حکومت ان کو مل جائے گی, جی بی کی حکومت مل جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو حساس علاقے ہیں اے جے کے اور جی بی, وہاں کے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کے لیے نہیں آ رہی, جو پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں آ رہی, اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا صلہ ادھر اے جے کے میں دیا جائے گا, جی بی میں دیا جائے گا. یار اے جے کے والوں کا اور جی بی والوں کا کیا قصور ہے؟ پھر وہاں پہ جب تحریکیں اٹھتی ہیں, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو غدار کہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں عراق ایجنٹ ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بھارت کے پے رول پہ, ہم کہتے ہیں دشمنوں سے, پاکستان کے دشمنوں سے پیسے لے کے کام کریں. وفاقی وزراء انہی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اے جے کے اور جی بی کو اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں اور ان کے لوگوں کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں پہ آپ ان لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو ادھر پارلیمنٹ کے اندر 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ ہے. پھر اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں, لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس آتے ہیں, پھر ان لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے دشمن ہیں. بھائی وہ تو پھر سوال اٹھائیں گے نا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں دیا ہے, ہم لوگ اس کی قیمت کیوں چکائیں کہ یہاں پہ آپ فارم 47 کی حکومت بنا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں نون لیگ والے آپ کہتے ہیں کہ جی اے جے کے میں وہ جو انوار الحق ہے اس کی حکومت غلط بنی تھی. اچھا کس نے بنائی تھی؟ تم لوگوں نے بنائی تھی. 2-2.5 سال جو وہاں کے لوگوں کا استحصال ہوا ہے, جو ان کے اوپر ظلم جبر ہوا ہے, جو ان کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس کے جواب کون دے گا؟ آج تم کہہ رہے ہو کہ غلط ہوا ہے, آج تم پیپلز پارٹی کی وہاں پہ جعلی حکومت بنواؤ گے, سال بعد کہو گے وہ غلط ہوا تھا. تو کوئی تو حساب دے نا, کوئی تو جواب دے. جی بی میں جو تم لوگ کر رہے ہو بھائی حساس علاقہ ہے, وہاں جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ مطلب اس پہ کنسرن ہونا چاہیے سب کو. تو لہٰذا میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ یہ ترمیم تو ہو جائے گی, لیکن تحریک تحفظ عین پاکستان اور تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخی سب سے متنازع ترین آئینی ترمیم تھی. تو یہ صدیق جان صاحب پھر نومبر کے اندر ہم احتجاج کی کال سن رہے تھے, تحریک تحفظ عین پاکستان نے اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ نومبر کے اندر کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل ٹمپریچر تو بہت اوپر جائے گا. ابھی آپ سہیل افریدی صاحب کے اپنے بیانات دیکھے, اس کے اوپر طاہر اشرفی اور ان لوگوں کے اپنے ریئیکشن دیکھا, محسن نقوی کا بیان اس کے اوپر آپ نے دیکھا. ٹمپریچر تو مسلسل بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں جب آپ سے پہلے رضوان گلری صاحب کو انٹرویو دے رہا تھا, اس میں نے یہ کہا کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی چیز ٹریگر ہو سکتی ہے. ٹریگر ہوگی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ چیزیں کہاں پہ ہیں. حالات اس نیچ پہ جا سکتے ہیں کہ اب کے پی کے میں نے پوچھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے, میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا جی لوگ تو بہت زیادہ نکلیں گے, لیکن ایک مسئلہ ہوگا کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہمیں اٹک پل سے آگے کے لیے شاید ٹرانسپورٹ ہمیں نہ ملے, کیونکہ نومبر میں بہت گاڑیاں توڑی گئی تھیں اور نقصان بہت ہوا. پھر ایک نے وہاں سے بیٹھ کے کہا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس بار ہزاروں موٹر سائیکل ہوں گے اور پیدل لوگوں کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے, کیونکہ اس بار ہم جس طرح سے نکل رہے ہیں اس بار چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کے اندر, کچھ لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس اس طرح کے ہیں کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے, اب نہیں تو کب, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اس طرح کے نعروں کے ساتھ ہم نکلیں گے. تو اس لیے چیزیں کسی وقت ٹریگر ہو سکتی ہیں. عمران خان جیل سے کال بھی دے سکتے ہیں, تحریک تحفظ عین پاکستان کال دے سکتی ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. مطلب ٹمپریچر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, کسی جگہ سے بھی لاوا جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی تو اس میں بھی کچھ انہوں نے باتیں کی تھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کو بھی مسترد کیا تھا, بعد میں وہ ساتھ بھی ملے, پھر ان پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی. سارے سینیریو کے اندر مولانا کا کیا کردار ہے؟ میں ایک تو فہیم اختر ملک صاحب کے حوالے سے میں نے بڑے سخت گفتگو کر دی اپنے ولاگ کے اندر. میں اس پہ ان سے معذرت خواہ ہوں. وہ دوستوں نے مجھے بڑا کہا کہ یار آپ مولانا پہ تنقید کریں, لیکن آپ نے فہیم اختر ملک صاحب کو رگڑ دیا ہے. تو ظاہر ہے فہیم اختر ملک صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ایک عقیدت والا تعلق ہے, تو ہم دوستوں میں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسپوکس پرسن ہی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے سخت جو ہے وہ گفتگو کی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ میرا نہیں خیال
کہ وہ اس حوالے سے کچھ سنجیدہ ہیں، جیسے سڑکوں کے اوپر آنے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، لیکن اس وقت تک میں ان کو امپورٹنس نہیں دوں گا، نہ ان کی بات پہ اعتبار کروں گا جب تک وہ پریکٹیکلی سڑک کے اوپر نکل نہیں آتے. تو جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں صدیق جان صاحب، ظاہر ہے آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے بھی معاملہ ہے. کہاں دیکھتے ہیں پھر آئین پسند جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہیں، ہائی کورٹ کے اندر ہیں، استعفے دیں گے یا ججز کوئی پریس کانفرنس کریں گے؟ ججز کیا کر سکتے ہیں زیادہ تر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی آپ اس کے اوپر کوئی انالیسس نہیں دے سکتے، کیونکہ یا تو کسی جج سے ہماری بات ہوئی ہوتی نا تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ پہلے ان کے اندر ایک بار ہوا تھا کہ یار لعنت بھیجو اور ریزائن کرو اور چھوڑو اپنی پریکٹس کرو، لیکن پھر ایک جج نے کہا کہ ہمیں ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا گیا، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا، تو اب تو پھر ہم آخری حد تک لڑائی لڑیں گے. تو اب اس وقت کی مجھے سچویشن نہیں پتا کہ ججز کے درمیان کیا چل رہا ہے، کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری کیا رائے ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. اگر بابر ستار صاحب کو بھیجتے ہیں بلوچستان ان کو جانا چاہیے، سردار اعجاز خان صاحب کو سندھ بھیجتے ہیں ان کو جانا چاہیے، جہانگیری صاحب کو لاہور ہائی کورٹ بھیجتے ہیں ان کو جانا چاہیے، سمر رفت امتیاز صاحب کو کے بی کے بھیجتے ہیں جانا چاہیے. یہ لائق جج ہیں، ان لوگوں کو ان میں امید نظر آتی ہے تو ان کو ڈٹ جانا چاہیے. ان کو کسی صورت بھی ریزائن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ پھر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی ایک محاذ گرم کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن بھی دائر ہوئی، ان کو نائل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سہیل افریدی کا جو معاملہ ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب والا معاملہ تو بہت ہی زیادہ حساس ہے، سہیل افریدی صاحب والا، اور ان کے حوالے سے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، ان کی حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے، ان کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹمپریچر بہت بڑھ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا طاہر اشرفی صاحب کا جو بیان آیا، جو محسن نقوی کا بیان آیا، سوری میں نے طاہر اشرفی صاحب کہہ دیا، نیچے بہت لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ صاحب کیوں کہتے ہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں، میں اپنے یہ صاحب والا لفظ جو ہے واپس لیتا ہوں. بالکل ایسے وہ لوگ جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں، جو استعمال ہوتے ہیں جمہوریت کے خلاف، ان کو صاحب جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا باقی سہیل آفریدی جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میں تو خدا نخواستہ معاملات ٹکروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی. بڑی سیاسی گہما گہمی ہے، سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم شہر اقتدار کے اندر پاس کرنے کی کوششیں جاری ہیں. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ بزی ہیں کیونکہ آج کل 27 امینڈمنٹ کا مچھلی بازار گرم ہے، تو آپ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے اس کو. سر انجوائے تو نہیں کر رہے، بس دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، اور ایک پاکستانی کے طور پہ بھی کنسرنڈ ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. تو ایک رپورٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اچھا ایسے ہے کہ ہم تو آپ کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب آپ متین صاحب کے پروگرام میں آتے تھے، اور وہ وائس جو ہے آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی، اور اب ماشاءاللہ آپ کو آل اوورسیز پاکستانی بھی اور پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر جانتے ہیں. سر تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سوئچ کیا ہے انڈیپینڈنس جرنلسٹ، جو کہ پاکستان میں اس وقت جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اس میں کیا چیلنجز آپ کو پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت تو شاید اتنے زیادہ چیلنجز نہیں تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو بہت ہی زیادہ چیلنجز ہیں. اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل پاکستان کی میڈیا کی صورتحال بھی، ڈیجیٹل میڈیا کی صورتحال بھی، یعنی وہ چیزیں جس پہ پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. وہ چیزیں جس پہ پاکستان میں بات کرنا بہت ضروری ہے اس پہ تقریباً پاکستان میں بات کرنا ناممکن ہو گیا ہے. اور ان چیزوں کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ تھریٹس بھی ہوں گے، آپ کو کنسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے، آپ کا نام بھی سٹاپ لسٹ پہ ہوگا، آپ کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہوں گے، آپ کی فیملی کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہوں گے، آپ کی فیملی بھی سٹاپ لسٹ پہ ہوگی. تو اب تو چیلنجز پاکستان کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، یا آپ ابھی دیکھ لیں کہ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، جو بھی کوئی وکیل کھڑا ہوگا، جو صحافی کھڑا ہوگا، کوئی بھی پاکستانی کھڑا ہوگا تو اس کو کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. جی اچھا، یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اوور
ओवरसीज मैं न्यूयॉर्क में हूँ और नाउ और नेवर के प्लेटफॉर्म से हमने 3 साल पहले ये मूवमेंट शुरू की थी नॉन पॉलिटिकल कि पाकिस्तान के हालात को हम क्या कर सकते हैं। बात ये है कि हमारे यानी ये मेरे जहन में, मैं एज ए फाउंडर आपको बताता हूँ कि मेरे जहन में ये आया था कि जब पाकिस्तान का सफीना डूब रहा था तो डॉक्टर नसर क्या करता। मुझे इससे गलत नहीं है कि पीटीआई क्या कर रही थी या उनके लीडर्स क्या कर रहे थे, क्वेश्चन ये कि मैं क्या कर रहा था, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। तो वो हमने ये शुरू किया और उसमें जाहिर बात है यहाँ भी हमें वही चैलेंजेस फियर के हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी डरते हैं कि पाकिस्तान में जाएंगे तो पकड़े ना जाएं तो तस्वीर ना आए और इस तरह की बातें भी हैं। लेकिन ओवरऑल ओवरसीज पाकिस्तानियों में ये लाइकिंग बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों की जो इस दौर में भी खड़े हुए हैं और उनमें से एक आप हैं। और रियली मैं आपको अपने जज्बात बताता हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हम हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, इंडिपेंडेंट कोई एसोसिएशन हो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, ताकि जो है ना जी मिलकर इस चीज का मुकाबला किया जा सके। तो इंशाल्लाह ये आई मीन दिस इज आइडिया यही है कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो स्प्रेड आउट हैं पूरे वर्ल्ड में भी और पाकिस्तान में भी, क्या हम किसी तरह मिलकर उनको फैसिलिटेट, उनके एसोसिएशन को, इंडिविजुअल को नहीं एसोसिएशन को हम फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। तो आपके जहन में है कोई आइडिया कि हम कैसे मिलकर काम ये कर सकते हैं? देखिए सर, अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सूरत हाल चल रही है, अगर तो इंटरनेशनल पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट ना होती फिर तो आप भी बाहर बैठ के बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह से दुनिया भर से और इंटरनेशनली पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट मिल रही है और उसकी वजूहत वो हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा कोई इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर हम किसी फोरम पे नहीं जा सकते, पाकिस्तान के अंदर हम किसी अदालत में नहीं जा सकते। इंटरनेशनली आप यही कर लेंगे ना कि किसी एक एसोसिएशन बना के और ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास चले जाएंगे, लेकिन वो भी मुनाफकत है। वो भी अमेरिका की तरफ देखते हैं कि जी अमेरिका क्या सोचता है इस बारे में। तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान की हुकूमत जो कुछ कर रही है। तो जब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप जिस भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कोई रिपोर्ट जारी कर देंगे। वो रिपोर्ट जारी कर देंगे तो उसका क्या पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट होगा, कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए आपकी काविश अच्छी है, आप उसको जो भी आपके जहन में प्लान है आप उसको एग्जीक्यूट करें और आप उसको चलाएं। लेकिन मैं जिस तरह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि आप जो मर्ज़ी, आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि पीटीआई के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस थी या जो एक्टिव लोग थे, पिछले 6-8 माह से आप देख लें मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। कोई आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूएस के अंदर हैं, मैंने कम से कम उनकी कोई एक्टिविटी उस तरह से नहीं देखी। 2-3 एक्टिविटीज़ हुई होंगी लेकिन कंटिन्यूसली जो एक कर रहे होते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो नहीं नज़र आता। यानी वो भी एक तरह से या तो आप कहें कि थक हार के बैठ गए हैं या आप कहें कि उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि जब ट्रंप शहबाज शरीफ के साथ है तो फिर हम जो मर्ज़ी कर लें कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ज़ाहिर है यूएस के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने जितनी कोशिश और काविश की और उन्होंने जिस तरह से मेहनत की और जिन्होंने जब उन्होंने ट्रंप की कैंपेन भी चल रही थी उसमें भी जिस तरह से उन्होंने हिस्सा लिया और उनको जो तवक्कुआत थी, लेकिन ज़ाहिर है उनकी तवक्कुआत भी पूरी नहीं हुई और उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त ट्रंप की जो कुर्बत है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ, वो कुर्बत वो कोई जो वो बात मनवाना चाहते हैं पाकिस्तान उससे इनकार करेगा तो ही ये कुर्बत दूरियों में बदलेगी, वरना नहीं बदलेगी। जब तक ट्रंप को इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर देगा तो वो इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा पाकिस्तान को। सिद्दीक, ऐसे है कि ऐसी बात नहीं है कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इसी एक डायरेक्शन में थे। मैंने पहले दिन से जब ट्रंप इवन अभी इलेक्शन लड़ रहा था और लोगों की उम्मीदें हो गई थी तो हम नाउ और नेवर के प्लेटफॉर्म से कहते थे कि अगर पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी ट्रंप ने दिलवानी है तो बेहतर है कि हम गुलाम ही रहें। हम लोगों को ये कायल करते रहे कि आप सारी कोशिश पाकिस्तान के अंदर लगाएं, क्योंकि ये ट्रंप और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है उनके अपने मफादात हैं। अच्छा सिद्दीक, मैं जरा ये 27th अमेंडमेंट का बड़ा जोर है, आपके पास बड़ी अंदर की खबरें भी होती हैं, जरा थोड़ा सा हमें बताइए कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि इनसाइड सिस्टम के अंदर कुछ आखिर सेन एलिमेंट्स भी तो बैठे होंगे ना जी पॉलिटिक्स में, दूसरी तरफ सारे के सारे तो बुद्धू नहीं है, दे हैव गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स। तो क्या आपके जहन में है कि उनको कुछ मुश्किल पेश आएगी 27th अमेंडमेंट में? कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब नवाज शरीफ अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी सब चीज़ों का सौदा कर चुका है और वो ज़िबा कर चुका है अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी को, तो फिर उनको क्या मसला होगा। जब जरदारी जो है उस बेचारे की हालत ये है कि अक्टूबर 2024 में जब 26वीं आईनी तरमीम की पहली अटैम्प्ट हुई
تو ایوان صدر کا جو سٹاف ہے اس کو یہ آرڈر دیا گیا کہ زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی، کیونکہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. تو انہیں کہا گیا کہ ان کو آپ نے جگانا ہے، کیونکہ رات میں ہی ہم نے آئینی ترمیم پاس کروا کے ان سے دستخط کروانے ہیں. تو جو زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا، وہ زرداری اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا کہ ووٹ اس نے دینا ہے نہیں دینا. دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا دیگر جو 90% اس وقت جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، وہ فارم 47 کے اوپر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہاں پہ آنا. تو جب یہ وہ ایک انگلش لٹریچر کا ایک ناول ہے نا جس میں اس کردار نے اپنی روح جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر دی تھی دنیاوی مفادات کے لیے، تو انہوں نے اپنی جو روحیں ہیں وہ کسی اور کے حوالے کی ہوئی ہیں. ان کے جو جسم ہے، جو ان کے سیاسی جسم ہے، اس میں جنہوں نے روح پھونکی ہے وہی ان کو کنٹرول کرتے ہیں. ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے اب میاں نواز شریف ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ 2025 میں اب تک وہ اسمبلی میں آئے ہیں، میرا نہیں خیال، شاید ایک آدھ بار، میکسیمم ایک بار آئے ہوں. میاں نواز شریف سے اس وقت آتے ہیں جب ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کو گاڑی میں ڈال کے لے آؤ، اور میاں صاحب کو گاڑی میں ڈال کے لے آتے ہیں اگلے، اور یہاں پہ وہ آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالتے ہیں اور یہاں سے مری جاتے ہیں. بکرے شکرے کھاتے ہیں، دمبے کھاتے ہیں، کڑھائیاں کھاتے ہیں، کھانے کھابے شابے کھا کے، اور اس کے بعد میاں صاحب آرام سے لاہور چلے جاتے ہیں. جب وہاں پہ تھکتے ہیں تو پھر مری چلے جاتے ہیں. جب زیادہ یہاں پہ اداس ہو جاتے ہیں تو پھر لندن چلے جاتے ہیں، وہاں سے گھوم پھر کے آ جاتے. مطلب میاں صاحب کی تو مطلب عیاشی لگی ہوئی ہے نا. کرپشن لوٹ مار کے سارے کیسز بھی ختم ہو گئے، بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئی جو اپنے ایم پی کی سیٹ ہار گئی تھی. میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وزیر اعلیٰ آیا ہو جو اپنی ایم پی کی سیٹ ہار گیا ہو. یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنے بندے توڑ کے ان کے ساتھ ملا دیے، وننگ ہارسز ملا دیے، ان کو الیکشن جتوا دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس جماعت کے لیے انہوں نے کیا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا پنجاب کی تاریخ میں کہ کوئی ایم پی اے اپنی سیٹ ہار گیا ہو اور اس ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہو پنجاب کا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. صحیح جو خیر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے جو علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی اکٹھے ہو کر زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوتی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان نے نئی فیلڈ سیٹ کی ہے، یعنی اب محمود اچکزئی ہیں، علامہ عباس ناصر ہیں، اور جو کے پی کے سی ایم ہیں، اس نئی جو فیلڈنگ ہے اس کے ساتھ آپ کچھ امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ شاید کچھ چیزیں جو ہیں ریزسٹنس کم از کم بہتر ہوگی؟ دیکھیں کیپیسٹی تو ہے ان میں. آپ اگر کہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ بات تو غلط ہے. کیپیسٹی ہے ان میں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں نے آج بہت سخت تنقیدی ولاگ کیا، محمود حسن اچکزئی صاحب پہ سوالات اٹھائے. خیر اس کے بعد ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی ہے محمود حسن اچکزئی صاحب کے ساتھ. تو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس بار جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیزیں پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بار وہ اس کو باہر نہیں لا رہے. اب یہی اسیسمنٹ ہے کیونکہ کلیئرٹی بہت ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کو چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کب کرنا ہے، یہ فیصلہ میڈیا نہیں کرے گا، یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، ہم فیصلہ کریں گے. جب قربانیاں ہم نے دینی ہے، جب تحریک ہم نے چلانی ہے، جب سڑکوں پہ ہم نے آنا ہے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. اور اس بار ہم اس کو فیصلے کو بتائیں گے بھی نہیں اور اچانک سب کچھ کریں گے. لیکن پھر بھی میں ان کی حکمت عملی اس حد تک تنقید میں اپنی درست سمجھتا ہوں، اور میں آج بھی تنقید کروں گا کہ 5-6 دن سے پتہ ہے کہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جمعرات کے دن بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی. جمعے والے دن بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. کل ہفتہ ہے کوئی ایکٹیویٹی ابھی تک نہیں ہے. تو آپ ٹھیک ہے نمبر گیم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں روک سکتے 27 یعنی ترمیم کو، کیونکہ نواز شریف سودا کر چکا ہے اپنے ضمیر اور خودداری اور غیرت کا. زرداری اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر چکا ہے، پیپلز پارٹی اپنی آپ کو کسی اور کے حوالے کر چکی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، نمبر گیم ان کے پاس پورا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ریزسٹ تو کریں نا. پتہ نظر تو ہے کہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں، آپ ریزسٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ سوموار سے بہت اگریسو پلان کے ساتھ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میدان میں اترے گی. لیکن جب اترے گی تو ہم لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ جی میدان میں اتر آئے ہیں، یہ کر دیا، اور وہ لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں ایک طرح سے جنگ چھڑ چکی ہے نا، ایک سائڈ جنگ میں مسلسل اتر چکی ہے اور آپ کو مسلسل وہ آپ کے خلاف اٹیکس کر رہی ہے. یعنی اٹیک یہ نا 27 یعنی ترمیم پی ٹی آئی کے اوپر، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اوپر، کیونکہ عدالتیں وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ حملہ کر چکے ہیں، وہ مسلسل آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہ اس جنگ کو مزید شدت لانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. مطلب جمعرات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، جمعے کو بھی آج جمعہ گزر کے آپ نے کچھ نہیں کیا.
اب دیکھتے ہیں کل ہفتے کو کیا کرتے ہیں، اتوار کو کیا کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوں گی ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے، اور ہم نہیں بھی بتائیں گے تو لوگوں تک پہنچ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے 27th امینڈمنٹ کی جو چیزیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں، کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایسی ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے؟ کوئی اندر کی کوئی خبر ہے اس چیز کی؟ سر یہ خبر تو پیپلز پارٹی کی کل سی سی کے اجلاس میں جنہوں نے اس کی منظوری دیا 243 کی، ان کے پاس مسودہ اور تفصیلات نہیں تھیں، تو میرے پاس کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تفصیلات تو بیچارے شہباز شریف کے پاس نہیں ہیں، تو میرے پاس کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ چیزیں تو نواز شریف جیسے بندے کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس کیسے ہو سکتی ہیں؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جب آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی تب پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے، اس سے پہلے بڑا مشکل ہے کسی کو پتہ چلے۔ یہ بیچارے وہ بھائی 26 آئینی ترمیم کے بعد جب میٹنگز ہوتی نہیں، ڈرافٹ نہیں تھے ان بیچاروں کے پاس۔ یہ بیچارے تو نہیں ہیں، خیر ان کو بیچارہ نہیں کہنا چاہیے، جو پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ اور ان کی آنے والی نسلیں اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گی۔ لوگ نہیں بھولیں گے جو کچھ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے، جو یہ اپنا سب کچھ انہوں نے بیچ دیا ہے اور نقصان ملک کو پہنچا رہے ہیں یہ آئینی ترامیم کر کے۔ تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا آ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ اچھا، آپ بہت سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ سپریم کورٹ رپورٹر رہے ہیں آپ۔ ابھی یہ جو تماشا ہو رہا ہے ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں، ان کے کٹس آ رہے ہوتے ہیں، ججز ایسے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ کیسے اسپائن لیس ہے، کہ اس کے پاس کوئی ہمت نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے نظریں اٹھا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑی ڈٹائی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت 26 امینڈمنٹ کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اس کے متعلق آپ کی کیا آئیڈیا ہے کہ یہ ان کا پرپس کیا ہے اس تماشے کا؟ دیکھیں، ایک تو عدلیہ کے حوالے سے بتا دوں، جیسے پاکستان میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا، تو زیادتیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بل جبر ہوتی ہے، ایک بل رضا ہوتی ہے۔ تو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بل رضا ہو رہا ہے، عدلیہ کی رضا سے ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، کیونکہ عدلیہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہر ہے اس نظام کے ساتھ ہاتھ ملا چکی ہے، جسٹس ضیاء خان آفریدی ہوں، جسٹس امین الدین خان ہوں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں، جسٹس محمد علی مظہر ہوں، اور وہ اس لیے نہیں اس نظام کو اور ان چیزوں میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ملک کا بہت فائدہ ہوگا، عدلیہ آزاد ہو جائے گی، عدلیہ کا فیوچر بڑا زبردست ہو جائے گا، پاکستان کے لوگوں کو انصاف مل جائے گا۔ بالکل نہیں، وہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، ان کی ذات کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ ہے، اور 26 آئینی ترمیم آئی تھی عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، پولیٹیکلی وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 27 آئینی ترمیم کر لیں اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے گی، 28ویں لے آئیں اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے گی۔ 3.5 سال سے پاکستان کے اندر جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اس میں کوئی 1% بھی یہ نظام کامیاب نہیں ہوا عمران خان کی پاپولیرٹی کم کرنے میں۔ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر روز مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے کہ 20-25 ہزار نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جن کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اور ان کا ووٹ بنتا ہے، تو 20-25 ہزار ووٹر تو ڈیلی اس کے ایڈ ہو رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کسی دور میں بچے کھچے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حامی، جو معاشی حالات ہیں، جو لوگ جس کرب میں ہیں، تو وہ بھی عمران خان کے ووٹر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان قائد اعظم کے بعد اگر کوئی پاپولر ہے پاکستان میں اس لیول پہ جا کے تو عمران خان ہے، ورنہ اس دوران تو یہ بھٹو بھی کچھ بھی نہیں تھا عمران خان کے مقابلے میں۔